لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھیے، آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے۔ جیسا سوال ہوگا انشاءاللہ ہو سکے تو رپلائی کر کے کمنٹس میں ہی، یا ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو ویڈیو بنا کر کے اس طرز پر بھی جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ سوالات کیا کریں، جن کے سوالوں کا جواب ملتے ہیں وہ بھی اپنے تاثرات کمنٹس میں لکھا کریں کہ آپ کو جواب کیسا لگا، جواب سے تشفی ہوئی کہ نہیں، جواب سے آپ کو معلومات حاصل ہوئی کہ نہیں، جواب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں بھی آپ لکھتے رہا کریں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے ناظرین جو سوالات کرتے ہیں ہم ان کے جوابات تیار کرتے ہیں تو وہ دیکھتے بھی ہیں اور اس سے وہ استفادہ اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں بار بار اور خواب میں روتے ہیں، تو خواب میں رونے کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی بار بار خواب اس طرح کا دیکھے کہ وہ خواب میں روتے ہوں تو علماء معبرین نے، اکابرین نے، بزرگان دین نے خواب میں رونے کی جو تعبیر بیان فرمائی ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے چہرے پر رونے سے نشان پڑ گئے ہیں، اگر یہ خواب دیکھا کہ اتنا رویا ہے کہ چہرے پر نشان پڑ گئے ہیں، تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو نیک کام کی وجہ سے تانے ماریں گے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ تو کوئی نیک کام کرے گا لیکن لوگ اس کے نیکی پر بھی ان کو تانا ماریں گے۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں رونا خواب کے لیے خوشی اور حق تعالیٰ کی بخشش ہے۔ خواب میں اگر کوئی روتا ہے تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں بھی ان کے لیے خوشی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بخشش پانے کا بھی ان کے لیے الحمدللہ اشارہ ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ گناہ پر یا کسی علم کی محفل یا قرآن مجید پڑھنے میں رویا اور موقع پر جو اس کے مشابہ ہے تو خدا تعالیٰ کے کرم پر دلیل ہے جو اپنے فضل سے اس پر رحمت کرے گا اور اس کے گناہ بخشے گا۔ کئی طرح سے رونا ہوتا ہے، اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اس وجہ سے رو رہا ہے، خواب میں یہ دیکھا ہے، یا کسی گناہ پر خواب میں رو رہا ہے، یا اللہ رسول کی یاد میں رو رہا ہے، اگر کسی نیکی کی وجہ سے خواب میں روئے جو اچھا رونا کہلاتا ہے، خوف خدا میں، عشق رسول میں، عشق اولیاء کرام میں، عشق والدین میں، نیکی کے لیے یا پھر گناہوں کی نفرت کے لیے، کسی گناہ کو یاد کر کے، بدکاری کو یاد کر کے اگر کوئی اس وجہ سے روتا ہے تو اس کی بھی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخشے گا الحمدللہ۔ اور اگر دیکھے کہ رویا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں نکلے ہیں، خواب کے کئی طرز ہوتے ہیں نا، کئی طرح کے خواب آ سکتے ہیں، تو اگر کوئی یوں خواب دیکھا کہ رویا تو ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آئے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ گزشتہ کام کے نہ کرنے سے افسوس کرے گا۔ گزشتہ کام کے نہ کرنے سے اگر رویا ہے لیکن آنسو نہیں نکلے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ پچھلا کوئی کام ایسا ہوا ہوگا کہ جس کے نہیں کرنے کی وجہ سے وہ افسوس کرے گا اور توبہ کرے گا۔ اور اگر کسی کیے ہوئے کام کی مصیبت پر بغیر نوحہ اور زاری کے رویا ہے، اگر کسی کام کے کر جانے کی وجہ سے رویا ہے افسوس میں کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے، تو یہ تعبیر یہ ہے کہ شادی، خوشی اور راحت دیکھے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو شادی دیکھے گا یا خوشی اور راحت اسے نصیب ہوگی۔ اہل بیت کے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھا کہ رویا ہے اور پھر ہنسا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ فرمان تعالیٰ ہے ہوا اضحک علی، وہ ہنستا اور رلاتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ دیکھا ہے کہ رویا ہے پھر ہنسا ہے، رویا ہے پھر ہنسا ہے تو دلیل یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت قریب ہو۔ اچھا، خواب میں رونے کے تعلق سے اور بھی تعبیریں ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ خواب میں اگر رونا چیخ و پکار کے ساتھ ہو، رونا بھی کئی طریقے سے ہوتا ہے نا، آدمی دھیرے سے بس رو رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، یا چیخ چیخ کر کے رو رہا ہے۔ خواب میں اگر رونا چیخ و پکار کے ساتھ ہو، یا تھپڑ مارنے کی وجہ سے ہو، کسی نے تھپڑ مارا اس لیے رو رہا ہو، یا سیاہ لباس پہننے کے ساتھ ہو، یا گریبان چاک کرنے کے ساتھ ہو، تو یہ رنج و غم کی دلیل ہے۔ اور اگر رونا خدا کی وجہ سے ہو، یا قرآن کی سننے کی وجہ سے ہو، یا کسی گناہ پر شرمندگی کی وجہ سے ہو، یہ سب فرحت، مسرت اور حزن و ملال کے ختم ہونے کی نشانی ہے، غم اس کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ نیز خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں اللہ کے لیے روتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رونے کی اس کی تعبیر ہے۔ یا پھر اس شخص کے لیے بارش کے نزول پر دلیل ہے، جو اللہ کے لیے روتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے لیے دنیا میں بارش نازل ہوگی۔
جو بارش کا شدید محتاج ہو، یعنی بارش کا محتاج ہو، وہ اس طرح کا خواب اگر دیکھ لیتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے بارش نازل فرمائے گا۔ اور کبھی ایسا رونا عمر کی درازی، اور کبھی تو عید کے عقیدہ میں زیادتی ہوتا ہے۔ جی ہاں، کبھی عمر درازی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی خواب میں اللہ کے لیے روئے تو اس سے لمبی عمر ملنے کی بھی دلیل ہے، الحمدللہ۔ تو یہ سارے خواب میں رونے کی تعبیریں تھی جو کتابوں سے مجھے ملے، میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ آپ جس طرح کا بھی خواب دیکھے ہیں اپنی خواب کو اس سے لے لیں اور اس کی تعبیر اخذ کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے خواب اور ان خوابوں کی اچھی تعبیریں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔